نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نبی مان کر عالم ما کان و ما یکن مان کر آپ کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت محقق بریلوی علی رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ مختصر گفتگو ہم کریں گے، کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ان تمام فرامین پر مجھے اور اس کے بعد آپ تمام کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور بے شک تاکید فرماتی ہے، تاکید فرماتی ہے، زور دیا گیا اس بات پر۔ کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور بے شک تاکید فرماتی ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اولین کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کی جتنی امتیں ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے، خشیت الہی پیدا کرے، اللہ سے ڈرتے رہے، اور اس کے اندر بھلائی ہے، اسی میں فائدہ ہے، نجات ہے۔ شریعت طاہرہ کی پابندی ہمیں کرنی ہے، اور جس عظیم بارگاہ کی آج جو بات ہم کریں گے ان کی شان کتنی عظیم ہے، ان کا مقام کتنا بلند ہے کہ صبح قیامت یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ظہور تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے۔ آج ساری کائنات میں جس کو بھی ولایت مل رہی ہے، جو دولت مل رہی ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، چاند کی چاندنی طلوع ہونے سے پہلے، یہ سب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے پاور سرکار غوث پاک کو عطا فرمائے ہیں۔ جس رات نبی اکرم یعنی جس رات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہونے والی تھی، اس رات آپ کے والد محترم سرکار غوث پاک کے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ دین تو دیکھیں آپ، وہ کتنے خوش نصیب ہے۔ بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے، اس سے پہلے والد کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دیدار سے مشرف فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ کیفیت ہمیں پیدا فرما دے۔ کوشش کرے درود شریف کثرت سے پڑھے، گناہوں سے دور رہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کو بیٹے کی مبارکبادی دی نبی پاک نے، اور بشارت دیتے ہوئے فرمایا یا ابا صالح، اے ابو صالح عطاک اللہ ابنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا عطا فرمایا، اللہ نے تمہیں فرزند عطا فرمایا۔ یہ علم غیب مصطفیٰ بیٹا ہے جو تمہیں اللہ نے عطا فرمایا، اور پھر یہ فرمایا ہوا ولی و محبوبی و محبوب اللہ،
تمہارا یہ فرزند میرا بھی دوست ہے اور میرا بھی محبوب ہے اور اللہ پاک کا بھی محبوب ہے. اور آگے آپ نے خود ارشاد فرمایا وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. اے ابو صالح، اولیاء کرام کے درمیان تمہارے فرزند کی، تمہارے بچے کی، بیٹے کی وہ شان وہی ہوگی جو نبیوں اور رسولوں کے درمیان میری شان اور میری عظمت. اس لیے اس نسبت کو سنبھالنے کی کوشش کریں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس محبت کو بھی سنبھالنا ہے. قدم ہمارے پھسل نہ جائے. گناہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اس بارگاہ سے ہمارا جو نسبتی معاملہ ہے کہیں ختم تو نہ ہو جائے. جن کی اتنی عظیم شان ہے، جن کا اتنا عظیم رتبہ ہے، ان کی کیفیت کو ایک بار میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کروں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر لمحے اور زندگی کے ہر موڑ پر آپ شریعت پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمیں تو یہ بشارت نہیں دی گئی نا، ہمیں تو کوئی خوشخبری سنائی نہیں گئی کہ آپ مرتے دم تک سن نہیں رہیں گے. پہلے تو ہمیں اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھنا ہے، عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے، غلط اعمال سے دور رہنا ہے. جن کے پیدا ہونے سے پہلے نبی پاک نے خواب میں آ کے اس بچے کی بشارت سنائی، اس بچے نے دنیا میں قدم رکھنے کے بعد اپنا ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گزارا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرائض و واجبات کی پابندی فرماتے رہے. اور آج ہم کیا ہے؟ ہم دیکھیں اپنے آپ کا جائزہ لیں. جس بڑی بارگاہ کا ہم دعویٰ کرتے کہ ہم ان سے محبت کر رہے ہیں، اور آج ہمارے اعمال کیا ہیں؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے روزہ رکھا. آج 50 سال کے لوگوں کی عمر ہو گئی، 20 سال کی ہو گئی، 25 سال، 30 سال، ابھی تک وہ شریعت کے پابند نہیں بن رہے. پہلا دن ہے اور پہلے دن آپ نے روزہ بھی رکھ لیا. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عمر جب 4 سال 4 مہینے کی جو بزرگوں کی اور 4 دن رسم بسم اللہ خوانی جب وہ رسم ادا کی گئی، اس وقت آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اپنے استاد محترم سے 18 پارے کو سنا دیا اور یہ فرمایا کہ یہ وہ پارے ہے جو میں اپنے والدہ محترمہ کے بطن میں تھا، شکم میں تھا، اور میری والدہ کو اتنے پارے زبانی یاد تھے، وہ پڑھا کرتی تھی. آج کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں اتنی زیادہ عمریں ہو گئی، یاد تو دور کی بات ہے، اندر دیکھ کر پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا. نسبتوں کو سنبھالے، کوشش کرے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی حضور سے فجر کی نماز ادا کی، آج 40 دن نماز نہیں پڑھ رہے، 40 دن روزہ نہیں رکھ رہے، 40 دن اچھے کام نہیں کرتے، اور پھر اپنی نسبتوں پر بھروسہ نسبت پر ہونا ہے. لیکن یہ چیز آپ سمجھیے کہ وہ نسبت جس پر ہم نے اعتماد کیا ہے وہ نسبت صاحب نسبت کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں، اس کی کوشش کی. انہوں نے ہمیں کبھی اپنا کہہ کے پکارا ہے؟ یہ احساس کرے. ہم تو کہہ رہے ہیں، کبھی خواب میں اللہ کی کسی ولی کامل کی زیارت نصیب ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کبھی خواب میں دیدار ہو؟ کبھی انہوں نے کبھی اپنے غلام کو اشارہ کہ نہیں یہ میرا چاہنے والا، یہ میرا محبت کرنے والا ہے؟ یہ کیفیت کبھی ہماری ہوئی نہیں، ہو رہی ہے نا. اب رات دن گناہوں میں گزار رہے، غفلتوں میں گزار رہے. کوشش کرے ہر لمحہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے گزارا. اور آپ خود فرماتے ہیں، ایک چیز اپنے دماغ میں رکھیے، اور یہ چیز میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے جو حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں. اور یہ حکم میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا. یعنی اس کے راستے کو ہمیں چننا ہے.
اس کے راستے کو ہمیں منتخب کرنا ہے، چوائس کرنا ہے۔ جو سچا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، جو ہمیشہ اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا کے رکھتا ہے، ہمیں اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے، وہ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہر لمحہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدین کو واعظ و نصیحت فرمائی، اللہ کے بندوں کو اللہ کا حقیقی بندہ بنانا چاہا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے لوگوں کی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، بہت بیکار ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے اپنی سوچ بدل لی، لوگوں نے اپنی فکر بدل لی۔ اس فکر کو ہم دور کریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر پابندی کے ساتھ جنہوں نے پوری زندگی گزاری، پہلے سال سے لے کر 18 سال تک تو آپ نے جیلان میں لے کر ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد 18 سال کی عمر سے لے کر 91 سال تک مسلسل 33 برس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم حاصل کیا۔ وہی مجاہدات بھی ہے، ذکر و دعا بھی ہے، قلب کی صفائی کے لیے رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اور آج ہماری اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اور 51 سے لے کر 91 سال تک 91 وہاں تک آپ نے 40 سال تک درس دیا، لوگوں کو یہ سکھایا خدا ایک ہے، لوگوں کو یہ بتایا خدا کی ہی عبادت کی جائے گی، لوگوں کو یہ بتایا کہ خوف دل میں خدا کا بساؤ، لوگوں کو یہ سکھایا کہ نبی کا دین کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا نے کائنات میں مبعوث کیوں فرمایا ہے۔ اور آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا صبح کا اجالا، جب صبح کا اجالا ہوتا ہے ہمیں روزی کی فکر ہوتی ہے، اب روزی کی فکر کرے، لیکن روزی کی فکر کرنے سے پہلے رزاق کی حقیقی کی فکر کرے۔ آج ہمیں یہ تو معلوم ہے ایک انسان کسی کے وہاں نوکری کرتا ہے تو نوکری کے اصول کو رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا مالک ناراض نہ ہو جائے ورنہ میری نوکری چھوٹ جائے گی۔ جو رزاق کی حقیقی ہے، جس نے ساری کائنات، جس کے دل سے ساری کائنات بن رہی ہے، اس رزاق کی حقیقی کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ نفی میں جواب ہے نا، نہیں۔ نمازیں قضا ہوتی ہے، روزے نہیں غم رکھتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غلط لوگوں کی صحبتوں میں زندگی کے دن گزارتے ہیں، ہمارے اندر اللہ کا خوف ختم ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے حالات پر صرف مختصر طور پر، وقت بھی نہیں ہے، گنجائش بھی اتنی کم رہتی ہے، لیکن ہم آپ کو سمجھا رہے خدا را وقت ہے ابھی، اپنے آپ کو سنبھالیں اور اس زندگی کے شب و روز میں یہ کوشش کرے جو آج ہمیں کوشش کرنی ہے نا، ان چیزوں پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ ادنا مسلمانوں کی حالت، اچھے اور اعلیٰ مسلمانوں کی نہیں فرمایا، ادنا جو یہ کہہ رہے کہ ہم تو کہاں، ہم تو دنیا دار ہیں، ہم کہاں دیندار ہیں، بس جب وقت ملتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، جب وقت ملتا ہے اچھے کام کر لیتے ہیں، ان تمام مسلمانوں کو سرکار غوث پاک نصیحت فرماتے ہیں کیا کہ اللہ پاک کے احکام کو بجا لانا۔ فتوح الغیب ایک کتاب ہے جس میں آپ نے یہ تحریر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو بجا لانا اور منع کردہ باتوں سے رک جانا۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے رک جانا، اور نمبر 3 پر یہ فرمایا تقدیر پر راضی رہنا، اور ان 3 باتوں پر عمل کرتے رہنا۔ یہ مسلمانوں کی ادنا حالت، ادنا پوزیشن، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ کاروباری انسان ہو، چاہے وہ تاجر ہو، نوکری کرنے والا ہو، وہ کسی بھی حال میں ان 3 کاموں میں سے کسی ایک کام سے بھی دور نہ رہے۔ یہ نسبت قادریت کو سنبھالنے کے لیے ان 3 باتوں کی تاکید غوث پاک اپنے چاہنے والوں سے فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے تمام احکامات کو بجا لانا، اور اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے ان تمام سے رک جانا، اور تقدیر پر ہمیشہ راضی رہنا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بس مختصر جملوں میں پورے دین کا نچوڑ بیان فرما دیا، پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا۔ کاش میرے سچے سنی اپنے دلوں میں اس بات کو بسائے کہ ہم اپنے کاروبار کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے رشتوں کو نبھانے کے لیے کتنا سب کچھ کر لیتے ہیں۔ آج میری ایک ہی نصیحت ہے، بس اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو۔ غلط کام کرنے سے پہلے سوچو اگر اس وقت مر گئے تو کیا ہوگا، اچھے کام کرو گے، خوف اگر پیدا ہو گئے نا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے وعدہ ہے 3 اچھے کام آپ کے ہو جائیں گے۔
اگر خوف خدا میسر آ گیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے علیک بتقوی اللہ، علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر، کہ بے شک یہ تقوی ان پرہیزگاری تم پر لازم ہے. یا کا فرماتے یعنی اللہ کا ڈر رکھنا سب پر لازم ہے. علیک بتقوی اللہ، یہ ہم سب کے پیارے پیغمبر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے علیک بتقوی اللہ، خوف خدا رکھنا دل میں، یہ آقا فرماتے سب پہ لازم ہے. لیکن میرا اور آپ کا حال کیا ہو گیا؟ سب لوگ دیکھے پیر صاحب آ گئے محفل میں، بڑے عالم آ گئے، ایک دن جلسہ سجا لیا، لوگ کہے بڑے ماشاءاللہ چاہنے والے بزرگوں کے، اور 5 وقت کی مسجد جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی 5 وقت خالی رہی. فنکشن نہیں چھوٹتا ہے، بہت سی چیزیں. تاکید کرے اپنے بچوں کو سمجھائیے، وقت ہے ابھی، زور دے. وہ ایک آپ کا بچہ 10 سال کا ہے، وہ اپنی بہت سی چیزیں بنوا لیتا ہے آپ سے، باپ سوچتا ہے کہ یار میں جو کما رہا ہوں بچوں کے لیے، یہ کمائی کے لیے آپ اتنا غرور کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں کام آئے گی. بچہ اگر نمازی بن گیا، بچہ اگر نیک بن گیا، جیتے جی اس کی نیکیوں کا فائدہ ہوگا، لیکن مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. کوشش کریں اپنے بچوں کو سنیں. علیک بتقوی اللہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں تم پر سب پر ڈر اللہ کا خوف لازم ہے. کیوں؟ فإنہ جماع کل خیر، کہ یہ تمام بلائیوں کا مجموعہ ہے. خوف خدا ہو گیا نا سب چیزیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے. آپ نہیں کہتے یار اتنے سارے مسلمان ہیں، اتنے سارے ممالک ہیں، پھر بھی کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، تو سب مطلبی لوگ ہو گئے. آج انسان کیا دیکھتا ہے؟ کس سے میرا فائدہ ہے. سارے اسلامی کنٹری کے لوگ بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہندوستان اتنا سب کچھ کرتا ہے لیکن ان کے روابط ختم نہیں ہوئے، وہ بزنس ہے. اور آج ہم بھی اپنے بزنس میں اتنے مغرور ہے، نماز قضا ہو تو ہو، کوئی کو کسی پر ظلم کرنا ہو تو کرنا پڑے، لیکن دھندے میں کسی سے سمجھوتا نہیں. اب تو کیسا تعلیم کا سلیقہ ہی ختم ہو گیا. جب خوف خدا کی بات کرتا ہوں، اگر انسان اپنے رب سے ڈرنے لگے گا ہر وقت اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی. ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی کی مدد، اللہ کی رحمت متقیوں کے ساتھ ہے. درست ارشاد گرامی ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم ڈرو گے اللہ سے، خوف رکھو گے اپنے دل میں اپنے رب کا، تو اللہ تمہارے غلط کاموں کو بھی سدھار دے گا. یہ وعدہ الہی. لوگ نہیں کہتے میں اتنے نماز، وہ تو نماز پڑھتا ہے، وہ تو روزے رکھتا ہے، وہ تو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، وہ تو لوگوں کو یہ کر، لیکن اس کے عمل صحیح نہیں ہو رہے. تو وجہ کیا ہے؟ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ خوف خدا سے رب کی رضا کے خاطر اگر میں بیان کروں گا تو اثر ہوگا. سننے والے اگر رضائے الہی کے لیے سنیں گے، ورنہ کان سے سنے، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال لے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سب تکلیف میں ہے، لیکن کوئی انسان اپنی تکلیف کو بیان کرتا ہے، کوئی بیان نہیں کرتا، کوئی سہ لیتا ہے، لیکن سمجھ سب کو نہیں آتی ہے. میں اتنا کما رہا ہوں لیکن سکون کسی کو نہیں ہے. سکون رب کا خوف دل میں رکھنے پر ہے. عمل کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور گناہوں کی بخشش کا پروانہ بھی اللہ تمہیں اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے گا. بس خوف خدا رکھو. اور ارشاد بھی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالی اعمال صالح ہم جو بھی نیاز کرے، جو بھی غریبوں کی مدد کرے، اس کے بعد آپ کی بزنس میں فائدہ ہو، آپ کے کاروبار میں فائدہ ہو، نیت یہ ہو غریب کی مدد اور رب کی رضا ہو، تو آپ کا ہر کیا ہوا نیک کام اللہ قبول فرما لے گا. کہ آج انداز بدل گیا ہے، کوشش کریں، ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو. بس آخری بات کی گفتگو ختم کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے. وہ سرکار غوث سنی ہوئی بات، صرف اشارہ کر رہا ہوں. وقت کا حاکم آیا آپ کی بات میں اور اس نے کہا، التجا کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. آپ نے نصیحت فرمائی. اس کے بعد وہ 10 تھیلی، وہ چاہے چاندی کے سکے یا سونے کے، لے کے آیا تھا حضرت کی بارگاہ میں، بطور تحفہ پیش کیا. سرکار غوث پاک نے منع فرمایا، بہت اصرار کیا، کہا حضرت آپ کی بارگاہ میں بسط خلوص محبت سے لے کے آیا.
بس آپ لے لیجیے، آپ کے لیے لے کے آیا، کوئی میری دوسری کوئی لالچ نہیں۔ دیکھیے یہ چیز اور محسوس کیجیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سب کو، مجھے بھی اور آپ سب کو خلوص نیت کا پیغام دے رہے ہیں۔ اور رب کا خوف جب نہیں ہوتا ہے تو انسان کچھ نہیں کر پاتا۔ تو جب بہت اصرار کیا تو رکھ لی 10 تھیلیاں، ایک تھیلی کو ایک سیدھے ہاتھ میں رکھا، دوسری تھیلی کو دوسرے ہاتھ میں، اور اس طرح سے دونوں کو ملایا اور زور دیا۔ جس طرح سے موسمی مسیح میں یا لیمبو تو کیا ہوتا ہے، پانی پگھلنے لگتا ہے نا، تو وہ دونوں تھیلیوں کو جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ملایا، ان تھیلیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ کہاں غریبوں کے مال کو لوٹ گھسیٹ کر یہ تحفے پیش کرتے ہو؟ آج کیا ہو گیا؟ بڑے بڑے ڈاکو اور بڑے بڑے ظالم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ عالم وہ کہے جو میں بولوں، اس لیے کہتا خدا را وہ دن کبھی نہ لائے، ہم ان میں سے ایک نہیں ہے، خدا را غوث پاک کا سچا شہدائی مجھے ہمیشہ بنا کے رکھے۔ ہزاروں دولت مند یہ چاہے کہ ان کے اشاروں پہ بیان ہو، ہمارا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرے گا۔ ہم وہ چاہیں گے جو خدا کی رحمت کے سارے پر، کل بھی ہمیں رب کے رزق پر بھروسہ تھا اور آج بھی اپنے رب کے رزق پر ہی بھروسہ ہے۔ آج یہ حال ہوتا ہے، بیانات کروائے جاتے ہیں تو پہلے جو بول لیا جاتا ہے مقرر یہ سوچتا ہے دوبارہ پروگرام بھی تو ہو، دوبارہ جلسے بھی تو کیے جائے، دوبارہ سب خوش بھی ہو۔ اور آج یہ چاہتی ہی عوام، سب یہی چاہتے ہیں جو ہم غلط کرے کوئی بولے نہ۔ 12 سنے آپ نے کانوں میں، ہمارے کان تو سن رہے، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا ہمیشہ کہ آپ کو اس وقت دشمنی لگتی ہے مجھ سے، کوئی بات نہیں، میں اپنی آخرت کی کھیتی کر رہا ہوں۔ آپ دشمنی کرے کوئی بات نہیں، اس بات میں محبت سے پھر سمجھا رہا ہوں۔ خدا را میں آپ کو نماز کی دعوت دیتا ہوں، خدا را میں آپ کو یہ بولتا ہوں جب کاروبار کرے تو اپنے دماغ کو سنبھال کے رکھیں، زبان سے گالی گلوچ نہ کرے، وہ آپ کا بھائی۔ میں یہ چیز کی آپ کو تعلیم دے رہا ہوں۔ آپ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو بھول گئے، ہمارا طریقہ بدل گیا، ہمارا انداز گفتگو بدل گیا۔ آج ہزاروں لوگوں نے دیکھا، کسی کا آنکھ کا آپریشن ہوا ہوگا، کسی کا اپنڈکس کا آپریشن ہوگا، کسی کیا کچھ ہوا ہوگا، تو کیا ہوتا ہے چمڑی چیری جاتے کہ ایسے ہی کچھ تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو کسی نے کہا یہ ڈاکٹر ظالم ہے، لیکن ہزاروں لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا اس محلے میں یہ مولانا بہت بول گیا، حضرت تھوڑا سا معاشر بزرگ، یہ بزرگوں کی یاد ہے۔ پیدائش سے پہلے نبی پاک نے اتنا فرما دیا ہو کہ میں جو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ عنہ کہ یہ فرزند جو پیدا ہونے والا ہے اس کی شان ایسی ہوگی جو انبیاء میں میری شان ہے۔ آج تو کیا، ہم تو کوئی بات نہیں، ہمیں نسبت و بھروسہ ہے۔ میں ایک چیز آپ کے سامنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی نسبت اور آپ کی نسبت کو بھی سنبھال کے رکھے، لیکن ہمارے پاس تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں شیطان الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ رویوں سے بہترا ہے۔ ایک اشارہ کرو، آپ نے اگر کسی انسان سے مکان لیا، پیسے سب کچھ دے دیے، اور ایک دوست کو بھی آپ نے اس وقت گواہ بھی نہیں بنایا اور دستاویز بھی نہیں، لکھت تحریر بھی نہیں، اور اس کے بعد اس نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا، کیا کرے گا؟ دوست بھی کیا کہے گا؟ جب پیسے دیے تو اس وقت ہم کو بلا تو لیتا، کہے گے نہیں کہے گے؟ یہ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، کسی اللہ کے ولی کامل آپ کو یہ کہا کہ ہاں آپ کی سچی نسبت ہے، آپ سچے غوث پاک کے ماننے والے۔ ہمارا ایک طرف کا دعویٰ ہے اور ہمارا عمل تو اس کی نفی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ غلط طریقہ ہم نے سوچا ہے۔ نسبت کام ہے، عمل سے کچھ نہیں ہوگا، نسبت ہی فائدہ کارک ہے، لیکن اس غلط عمل کو ہم نسبت کا سہارا کیسے دے رہے؟ غوث پاک کی بارگاہ کی وہ بات یاد کریں، بدلی بن کے آیا اور کیا کہا؟ نماز معاف، اور ایک چیز اس کے اندر بھی بہکایا، کیا بہکایا؟ کہ میں نے بہت سے لوگوں کو بہکا چکا۔ تو غوث پاک نے کہا کہ اس نے انگلش میں کیا کہا، جملہ کہا تھا کہ تمہارے علم نے تم کو بچا لیا، تو کہا نہیں میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے بچایا۔ چیز میں آپ کو یہ بتا دو خدا، بس یہ چیز سمجھو، غلط جو چیز ہے وہ غلط ہی ہے۔ اللہ کے سچے اولیاء سے سچی محبت رکھیں، اور اپنے اعمال میں جو کمی ہے، بہت کمی ہے، اپنے جو بکھرے ہوئے ہیں، آج سنیوں سے غیر مذہب بنے کیسے؟ ہمارے غلط انداز سے، غلط طریقوں سے،
بات چیت کا انداز بدل گیا، گفتگو کا طریقہ بدل گیا، دشمنی ہمارے اندر آپس میں اتنی بڑی کہ ہم محبت سے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے، وقت ختم ہو گیا۔ تو انشاءاللہ آئندہ کل جب وقت ہوگا بیان کریں۔ اللہ کی مدد دعا ہے کہ مولا کریم اس گفتگو میں کسی طرح کی کچھ کمی خطا کو سما فرما۔ السلام علیکم۔